الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نور اللہ مرقدہ نے الفقہ الاکبر میں گفتگو توحید باری تعالیٰ سے تفصیلاً شروع فرمائی ہے۔ واللہ تعالی واحد لا من طریق العدد ولکن من طریق انہ لا شریک لہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن گنتی کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہاں بات اچھی طرح سمجھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے توحید کو کس قدر عمدہ پیرائے میں اور طریقے سے سمجھایا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ ایک ہے اللہ کا ایک ہونا، ایک ہے اللہ کا یکتا ہونا۔ اللہ یکتا ہے ذات اور صفات میں، گنتی کے اعتبار سے ایک نہیں، جیسے کہتے ہیں یہ ایک ہے، یہ دو ہے، یہ تین ہے، اس طرح اللہ ایک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ کیوں؟ جو گنتی کے اعتبار سے ایک ہے وہ کبھی دو کا آدھا ہے، تقسیم ہوتا ہے، وہ نصف کا تہائی ہوتا ہے، اور تہائی چوتھائی میں تقسیم بھی ہوتا ہے، پھر اس ایک کے بعد دو بھی آتا ہے۔ گنتی کے اس ایک کے تمام مفاہیم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے موزوں اور مناسب نہیں، اس لیے ایسا ایک جس کی تجزی اور تقسیم ممکن نہ ہو اور وہ حادث نہ ہو اور قدیم ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو حضرت امام صاحب نے کتنی پیاری گفتگو فرمائی ہے، واللہ تعالی واحد لا من طریق العدد ولکن من طریق انہ لا شریک لہ۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، ایک ہے عدد کے اعتبار سے نہیں، ایک دو تین ایک ہے نہ، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ قرآن کریم سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک سے زائد الہ ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد پھیل جاتا۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فقہ الاکبر میں چونکہ لم یلد ولم یولد سورہ اخلاص کی آیات کو متن کے اندر لائے ہیں، اس لیے اس کے شان نزول سمجھیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انصب لنا ربک فانزل اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سنن ترمذی حدیث نمبر 3364۔ مشرکین نے کہا کہ اب اللہ کا نسب بیان کرے، اللہ کا نسب بیان کرے، اس پر یہ سورۃ اخلاص نازل ہوئی۔ اور الجامع لاحکام القرآن میں امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمہ اللہ وفات 671 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرکین کے ایک سوال کا جواب تھا جو اللہ نے سورہ اخلاص کی صورت نازل فرمایا۔ ان کا سوال کیا تھا؟ صف لنا ربک ام من ذہب او من نحاس او من صفر، آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ سونے کا بنا ہے، پیتل کا بنا ہے، تانبے کا بنا ہے، الیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا رد فرمایا قل هو اللہ احد۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا نہ باپ ہے نہ اولاد ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی اجزاء میں ترکیب ہے کہ وہ کسی سے بنے ہوں، یہ سونا لوہا تانبا، یہ تو ترکیب ہوتی ہے، اس کی تجزی ہے، تقسیم ہے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے اپنی ذات اور صفات میں، لا یشبہ شیئا من الاشیاء من خلقہ ولا یشبہ شیئا من خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کے مشابہ نہیں اور مخلوق میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں، یعنی نہ اللہ کسی کی طرح ہے نہ اللہ کی طرح کوئی ہے۔ اس پر ایک سوال یہ ہے کہ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں نہ اللہ کسی کے مشابہ ہے نہ کوئی اللہ کے مشابہ ہے، جبکہ سورۃ النور آیت نمبر 15 اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال دی ہے، تو مثال تو مشابہت سی ہوتی ہے، کیسے مشابہ نہیں ہے؟ مثال کیا دی ہے؟ فرمایا مثال یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ایسے سمجھو کہ جیسے ایک تاکچہ ہے
اور اس کے اندر ایک چراغ ہے، اور چراغ پھر شیشے کے اندر ہے، اور شیشہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور وہ چراغ بھی ایسا ہے کہ جو زیتون کے تیل سے جلتا ہے، اور زیتون بھی ایسا کہ نہ مشرق میں نہ مغرب میں۔ اس کا ایک معنی ہے کہ اس جیسا مشرق اور مغرب میں کوئی درخت نہیں، یا اس کا ایک معنی ہے کہ زیتون کا درخت ایسا کہ اس کے مشرق اور مغرب میں کوئی اور درخت نہیں، جب سورج نکلتا ہے تب بھی دھوپ دیتا ہے، جب گزرتا ہے تب بھی دھوپ دیتا ہے، تو اس کا زیتون نہایت عمدہ ہوتا ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی وہ مثال دی ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کسی کے مشابہ نہیں، کوئی اللہ کے مشابہ نہیں، پھر اللہ کے نور کی یہ مثال کیسی دی؟ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام صاحب کا نظریہ قرآن کریم کی آیات کے مطابق ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء، امام صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں قرآن کریم میں ہے۔ اور دوسری بات سمجھیں، ایک ہوتا ہے کسی کے مشابہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے سمجھانے کے لیے مثال دینا، دو باتیں بالکل الگ تھلگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے مشابہ نہیں، کوئی اللہ کے مشابہ نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے مثال دی جاتا کہ بات سمجھ آئے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، وفات 1362 ہجری، خطبات حکیم الامت جلد 17 صفحہ 431، اقربیت کا مفہوم، یہاں سے فرماتے ہیں کہ مثلا جو دو کاغذ گوند سے چپکا دیے گئے ہیں، ایک دوسرے سے اتنے قریب نہیں بلکہ گوند جو کہ واسطہ ہے وہ زیادہ قریب ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مثال سے پاک ہے، لیکن آخر میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال سے پاک ہے، لیکن مجبوری ہے کہ جب تک مثال نہ دے بات سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ حضرت نے اللہ تعالیٰ شارک سے زیادہ قریب ہے اس کو یوں سمجھایا ہے کہ دو کاغذ گوند سے چپکا دیے جائیں تو ایک کاغذ دوسرے کاغذ کی اتنا قریب نہیں ہوتا جتنی درمیان میں جو گوند ہے وہ کاغذ کے قریب ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ انسان اپنی شارک سے قریب ہے بواسطہ خدا، جس طرح کاغذ سے قریب ہوتا ہے بواسطہ گوند، اور گوند اور کاغذ بلا واسطہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان اس کی شارہ بواسطہ خدا ہے، اور خود اللہ انسان سے قریب ہے بغیر کسی واسطے کے۔ یہ مثال دے کر بات سمجھائی۔ یہاں مجھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور اس نے امام صلی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا بواوٍ او بواوین، بواوٍ او بواوین، امام صاحب نے فرمایا بواوین۔ انہوں نے کہا بارک اللہ فیک کما بارک فی لا ولا، امام صاحب نے فرمایا آمین۔ حاضرین نہ اس کا سوال سمجھے، نہ جواب سمجھے، نہ دعا سمجھے، نہ آمین سمجھے۔ تو امام صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا چیز ہے؟ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے تشہد کے بارے میں سوال کیا ہے کہ ہم اتحیات قاعدہ میں پڑھیں تو 2 واو والا یا 1 واو والا؟ تو میں نے کہا 2 واو کے ساتھ پڑھیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ واو 2 مرتبہ ہے۔ بعض تشہد ایسے ہیں کہ جو 1 واو کے ساتھ اتحیات للہ الصلوات والطیبات، فرمایا 2 واو والا۔ تو اس نے کہا بواوین او بواوین، تو میں نے کہا بواوین 2 واو والا۔ پھر فرمایا اس نے مجھے دعا دی ہے بارک اللہ فیک کما بارک فی لا ولا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی برکت دے جس طرح اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت میں برکت دی ہے۔ تو اس نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لا شرقیت ولا غربیہ، کہ جو زیتون درخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں اس جیسا۔ تو مجھے اس نے دعا دی ہے کہ اللہ تمہیں ایسا بنایا کہ تم جیسا مشرق اور مغرب میں کوئی نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ واقعہ علامہ ابو محمد عبد القادر بن ابو الوفا محمد بن ابو الوفا القرشی رحمہ اللہ فات 775 ہجری، الجواہر المزیہ فی طبقات الحنفیہ میں نقل فرمایا۔ میں نے کہا حوالہ آپ کے پاس آ جائے تاکہ آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں۔ لم یزل ولا یزال باسمائہ و صفاتہ الذاتیہ والفعلیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اپنے اسماء اور صفات ذاتیہ اور فعلیہ سے کے ساتھ ہمیشہ کے ساتھ اور ہمیشہ رہیں گے، ازلی بھی ہیں ابدی بھی ہیں۔ اما الذاتیۃ فالحیات والقدرت والعلم والکلام والسمع والبصر والارادہ، یہاں صفات ذاتیہ جو ساتھ کا تذکرہ فرمایا، حیات، قدرت، علم، کلام، سمع اور بصر۔ اما الفعلیہ، حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر اور ارادہ، 7 کا ذکر فرمایا۔ واما الفعلیہ فالتخلیق والترزیق والانشاء والابداع والصنع وغیر ذلک من صفات الفعل لم یزل ولا یزال بصفاتہ واسمائہ لم یحدث له صفۃ ولا اسم۔ صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ، صفات فعلیہ
چند ایک مثال بطور مثال کے فرمائی ہیں۔ الترزیق ہے، انشاء ہے، ابداع ہے، الصنع ہے۔ فرمایا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اسماء اور صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ دونوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ چند ایک باتیں سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر فرمایا اور صفات کا ذکر فرمایا، مختصر اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء دو قسم کے ہیں، نمبر 1 ذاتی اور نمبر 2 صفاتی۔ نمبر 1 ذاتی اور نمبر 2 صفاتی۔ اب یہاں چند ایک فوائد سمجھیں تاکہ بات اچھی طرح کھل کر آ جائے۔ فائدہ نمبر 1، ذاتی نام صرف ایک ہے اللہ، باقی تمام نام صفاتی ہیں۔ فائدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے۔ فائدہ نمبر 3، جو اسماء قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیے گئے ہیں یا امت کے تعامل سے ثابت ہے یا عرف عام کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے، ایسے اسماء کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جائز ہے، جیسے سمیع، علیم، قدیم، واجب وغیرہ۔ رہے ایسے اسماء جن کا استعمال ذات باری کے لیے قرآن و حدیث یا اجماع سے ثابت نہیں، تو ان کے اطلاق کے بارے میں ضابطہ ذہن نشین فرما لیں۔ یعنی قرآن کریم میں یا حدیث میں یا امت کے تعامل سے عرف عام میں جو اسماء اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ اللہ کے لیے استعمال کرنے چاہیے، اور جو قرآن کریم میں، حدیث میں، امت کے تعامل میں، عرف میں اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوئے، ان کے لیے ضابطہ کیا ہے؟ وہ لفظ اگر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی ترجمانی کرتا ہے، نمبر 2، وہ لفظ غیر اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، نمبر 3، اس لفظ کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کی تنقیص کا پہلو نہیں نکلتا، تو ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا، جیسے خدا۔ اب اس کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں، حدیث میں نہیں، لیکن خدا کا لفظ استعمال کرنا اللہ کی ذات کے لیے جائز ہے۔ تفصیلی گفتگو میری اس کی توحید باری تعالیٰ میں موجود ہے، آپ اس پر سماعت فرما لیں۔ فائدہ نمبر 4، کفار اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو اسماء استعمال کرتے ہیں جب تک اس میں 2 قسم کی چیزوں کے بارے میں تحقیق نہ ہو، نمبر 1 یہ نام ذاتی ہے صفاتی، نمبر 2 صفاتی ہے تو کس صفت کی ترجمانی کرتا ہے، اس وقت تک اس کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ فائدہ نمبر 5، عربی لفظ کے علاوہ غیر عربی زبان کا لفظ کسی صفت کی ترجمانی کرے مگر وہ کفار کا شعار بن چکا ہو تو ایسا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فقیہ الامت مولانا محمود حسن گنگوئی رحمہ اللہ فات 1416 ہجری فتاوی محمودیہ میں لکھتے ہیں، اس صورت میں انہی ناموں کو منع کیا جا سکتا ہے جو غیر قوم کا شعار ہے، اور جو شعار نہیں ان کو منع نہیں کیا جا سکتا، جیسے خدا، عیز، یزداں، کہ یہ نام کسی مخصوص غیر مسلم کے شعار نہیں بلکہ بکثرت اہل اسلام کی تصانیف میں موجود ہیں۔ فائدہ نمبر 6، ہر زبان میں ذات باری کے لیے ذاتی نام مقرر ہے، ان کا استعمال اسی زبان میں ذات باری کے لیے جائز ہے، جیسے فارسی اور اردو میں خدا اور انگریزی میں گاڈ بڑی جی کے ساتھ۔ فائدہ نمبر 7، بعض اسماء ایسے ہیں جو مخلوق پر بھی بولے گئے ہیں، جیسے سمیع، بصیر، علیم وغیرہ۔ مخلوق کے لیے ان اسماء کا معنی یہ ہے کہ مخلوق سننے میں کان کی محتاج ہے، دیکھنے میں آنکھ کی محتاج ہے، بولنے میں زبان کی محتاج ہے، اور جب یہ لفظ استعمال اللہ کے لیے ہوں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں، سننے میں کان کے محتاج نہیں، اور بولنے میں زبان کے محتاج نہیں۔ یعنی یہ اسماء اللہ کے لیے استعمال ہوں گے تو معنی اور ہوگا، اور مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو معنی اور ہوگا۔ امام علاء الدین محمد بن علی بن محمد الحسکفی رحمہ اللہ وفات 1088 ہجری الدر المختار، اس میں فرماتے ہیں وجازت تسمیت بعلی و رشید من الاسماء المشترکہ ویزاد فی حقنا غیر ما یراد فی حق اللہ تعالی۔ کسی نام کا اسماء مشترکہ میں سے رکھنا، کسی کا نام اسماء مشترکہ میں سے رکھنا جائز ہے، جیسے علی رشید۔ ہمارے حق میں ان اسماء کو معنی مراد نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے لیے مراد ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 8، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک جو سنن ترمذی حدیث نمبر 3506 موجود ہے، اس حدیث کا معنی سمجھیں۔ وہ حدیث یہ ہے، ان للہ تعالی 99 اسما 100 غیر واحدۃ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو ان ناموں کو یاد کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کا معنی یہ نہیں، اس حدیث کا معنی یہ ہے
کہ یہ جو خاص 99 نام ہے ان کو یاد کرنے پر جنت کی بشارت ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ 99 ناموں کے علاوہ اللہ کا کوئی اور نام نہیں، اللہ کے اور نام بھی ہیں، لیکن جن ناموں کے یاد کرنے پر جنت کی بشارت ہے وہ یہ 99 اسماء مبارکہ ہیں۔ اور وہ اسماء کون سے ہیں؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الولی المتعال الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقر الوارث الرشید الصبور۔ یہ 99 نام ہیں جن پر بشارت ہے۔ میں صرف آپ تمام شاگردوں کو یا متعلقین کو بطور ترغیب کی بات عرض کرتا ہوں کہ بحمد اللہ تعالیٰ میرے معمولات میں یہ داخل ہے کہ میں یومیہ اسماء حسنہ الحمدللہ پڑھتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ چاشت کی نماز کے بعد اسماء حسنہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں۔ ہو سکے تو آپ بھی اس کا اہتمام فرمائیں، ان اسماء حسنہ کو یاد فرما لیں اور یاد کر اور پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ بے حد فوائد اور برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسماء حسنہ کے ساتھ مانگنے کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ فائدہ نمبر 9، اسماء حسنہ کو یا حرف ندا یا بغیر حرف ندا کے دونوں طرح پڑھنا بلا کراہت درست اور جائز ہے۔ مثلا آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا علی یا کبیر یا حفیظ یا مقیت یا حسیب یا جلیل یا کریم یا رقیب یا مجیب یا واسع یا حکیم یا ودود یا مجید یا باعث یا شہید یا حق یا وکیل یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا مخص یا مبدی یا معید یا محی یا ممیت یا حی یا قیوم یا واجر یا ماجر یا واحد یا حد یا صمد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا والی یا متعالی یا بر یا تواب یا منتقم یا عفو یا رؤوف یا مالک الملک ذا الجلال والاکرام یا مقصد یا جامع یا غنی یا مغنی یا مانع یا نافع یا مغنی یا مانع یا ضار یا نافع یا نور یا ہادی یا بدیع یا باقی یا وارث یا رشید یا صبور۔ آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے میں نے بغیر حرف ندا یا کے پڑھے ہیں، اب میں نے حرف ندا یا کے ساتھ پڑھے ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو سہولت پڑھ لیں۔ بس فرق اتنا ہے جب یا حرف ندا کے ساتھ پڑھیں گے پھر الف لام نہیں پڑھیں گے، یا اللہ آگے یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا ملک ہو، یہ نہیں کہنا یا الرحمان ہو یا الرحیم ہو، یہ نہیں پڑھنا، پھر الف لام چھوڑ دیں۔ فائدہ نمبر 10، اسماء حسنہ میں سے کون سے اسماء بندوں کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور کون سے نہیں، اس کی تفسیر کے لیے درج ذیل امور ملاحظہ فرما لیں، یہ بات توجہ سمجھیں۔ نمبر 1، اس میں ذات لفظ اللہ، اس کا استعمال اللہ ہی کے لیے ہے، مخلوق کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ نمبر 2، وہ اسماء حسنہ جن کا استعمال اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کے لیے ہوتا ہے، تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کا استعمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، مخلوق کے لیے جائز نہیں۔ جیسے عبد الرحمن کو الرحمن نہیں کہہ سکتے، عبد القدوس کو قدوس نہیں کہہ سکتے، عبد الرزاق کو رزاق نہیں کہہ سکتے، عبد الخلاق کو خلاق نہیں کہہ سکتے، عبد الصمد کو صمد نہیں کہہ سکتے، عبد الحق کو حق نہیں کہہ سکتے، عبد القیوم کو قیوم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات، اس کا استعمال ٹھیک نہیں۔ نمبر 3، بعض اسماء حسنہ مشترک ہیں، یعنی
ان کا استعمال ذات باری کے لیے بھی کیا گیا ہے، اور قرآن کریم احادیث مبارکہ تعامل امت میں اس کا استعمال مخلوق کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ بعض اسماء ایسے ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان اسماء کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جائز ہے اور مخلوق کے لیے بھی جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حق میں ان کا معنی الگ ہوگا اور مخلوق کے لیے ان کا معنی الگ ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جب ہم کسی کو سمیع کہیں گے تو اس کا معنی اللہ کے لیے استعمال کریں گے، معنی اور ہوگا، بندے کے لیے معنی استعمال اور ہوگا۔ عبد الرحمن کو رحمان بھائی نہیں کہہ سکتے، عبد الرحیم کو رحیم بھائی کہہ سکتے ہیں، کہ رحیم قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اسی طرح کریم کا لفظ ہے اور حکیم وغیرہ کا۔ نمبر 4، وہ اسماء جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کے لیے بھی مستعمل نہیں، اور قرآن کریم احادیث مبارکہ اور تعامل امت میں بھی مخلوق استعمال نہیں ہوئے، تو ان کا حکم یہ ہے کہ مخلوق کے لیے ان کو استعمال کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ بات سمجھ لیں، میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ میں پھر آسانی کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، اسم ذات لفظ اللہ کے غیر کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ نمبر 2، وہ اسماء جو اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کے لیے ہے ان کا اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر پر استعمال کرنا جائز نہیں۔ نمبر 3، وہ اسماء جو اللہ کی ذات اور اللہ کے غیر کے لیے استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں، حدیث میں، امت کے تعامل میں، ان کا استعمال غیر اللہ کے لیے کریں گے تو معنی الگ ہوگا، اللہ کے لیے کریں گے تو معنی الگ ہوگا۔ نمبر 4، وہ اسماء جو اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کے لیے استعمال نہیں ہوئے لیکن قرآن کریم میں، حدیث پاک میں، امت کے تعامل سے ان کا استعمال اللہ کے غیر پر بھی نہیں ہوا، تو ایسے اسماء کو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور پر استعمال کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تو میں نے مختصر سی گفتگو کی اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں۔ اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات 2 قسم کی ہیں، نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفات محکمات ہیں ان کی صفات محکمات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 صفات ذاتیہ اور نمبر 2 صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف نہ ہو، اور یہ 7 ہیں۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 ارادہ، نمبر 5 سمع، نمبر 6 بصر، نمبر 7 کلام۔ یہ 7 ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ صفت حیات کے ساتھ موصوف ہے، صفت موت کے ساتھ نہیں ہے، صفت علم کے ساتھ ہے، صفت جال کے ساتھ نہیں ہے، صفت قدرت کے ساتھ ہے، صفت عجز کے ساتھ نہیں ہے، صفت ارادہ کے ساتھ ہے اور اس کی ضد تردد کے ساتھ نہیں ہے، صفت سمع کے ساتھ ہے، اس کی ضد سم بہرا پن اس کے ساتھ نہیں ہے، صفت بصر کے ساتھ ہے، اس کی ضد عمی اور نبینا پن کے ساتھ نہیں ہے، صفت کلام کے ساتھ ہے، اس کی ضد بکم اور گنگا پن اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں، اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہ 7 صفات ذاتیہ جس کا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاکبر میں تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ 7 صفات ایسی ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ صفت حیات سورہ بقرہ آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ صفت قدرت سورۃ البقرہ آیت نمبر 20، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، الجھن کے اندر کبھی مبتلا نہ ہو۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے، واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہر ممکن چیز پر قادر ہیں۔ جو چیز محال ہو، جس کا وجود ناممکن ہو، جیسے کسی دوسرے اللہ کا وجود، اسی طرح اللہ کی موت جن کا وجود ناممکن ہو، اور اسی طرح وہ چیزیں جو واجب ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یعنی جب ہم یہ کہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کیا اللہ دوسرے اللہ کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، دوسرے اللہ کا وجود یہ ناممکن ہے۔ تو قدرت کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو ہو بھی سکے نہ بھی ہو سکے، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، چاہے تو کر دے اور چاہے تو نہ کرے۔ اس کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے، واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جس کا ہونا ضروری ہے
وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کے نہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی حیات ضروری ہے، واجب ہے، تو کوئی بندہ یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ کو مارنے پر بھی قادر ہے؟ نہ، یہ نہیں کہنا، چونکہ حیات اللہ کی واجب ہے۔ اسی طرح دوسرا خدا ہونا یہ ناممکن ہے، تو یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور خدا کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو قدرت کا تعلق واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ قدرت کا تعلق صرف اور صرف ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نقطہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اور اگر یہ بات سمجھ فی الحال نہ آئے، آپ اس کو دہراتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک عالم تھے، مجھے انہوں نے فرمایا کہ میری بیٹی دورہ حدیث میں پڑھ رہی ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ مولانا محمد الیاس گھمند کے بیانات سنو۔ اس نے 1 گھنٹہ بیان سنا، تو پھر اس نے کہا کہ ابا جی مجھے سمجھ نہیں آیا، تو میں نے کہا بیٹی دوبارہ سنو۔ اس نے دوبارہ سنا تو کہنے لگی ابا جی مجھے سمجھ نہیں آیا، تو میں نے کہا بیٹی پھر سنو۔ اس نے پھر سنا تو مجھے کہتے نہیں سمجھ آیا، تو میں نے کہا بیٹی پھر سنو۔ مقصد یہ تھا کہ بار بار سنو تو بات سمجھ آئے گی۔ جب عقائد پر عموماً گفتگو نہیں ہوتی، عقائد پر عموماً دلائل نہیں دیے جاتے، تو جب اچانک بات سامنے آئے گی تو یہ کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جلدی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اہم بات ہے، اس کو بولتے دیر لگتی ہے، سننے دیر لگتی ہے، بار بار تذکرہ کرنے سے بات سمجھ آتی ہے۔ کہتے ہیں ذات تکررہ چھوٹا کاف، تقررہ بڑا کاف نقطوں والا، کہ جب ایک بات کو بار بار کہا جاتا ہے تو بات پختہ ہو جاتی ہے۔ اس کو بار بار دہرائیں، زبان سے ذکر کریں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بات سمجھ آ جائے گی، وگرنہ الجھن پیدا ہوگی۔ مجھے ابھی چند دن قبل کی بات ہے، مدینہ منورہ سے ایک عالم کا فون آیا، انہوں نے کہ ہماری پوسٹ پڑھی میرے سٹیٹس پر، اور اس کو پڑھنے کے بعد اس نے فون کیا کہ دیکھیں یہ جو آپ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانیں تو یہ لازم آئے گا کہ عرش اللہ کے لیے مکان ہو، اور اللہ وہ المحیط ہوگا، اللہ محاط ہوں گے، تو کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے اللہ عرش پر ہوں بھی اور محاط بھی نہ ہوں؟ کیا الجھن ہے؟ تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، عرش پر ماننے کے لیے جسم لازم آئے گا جو محال ہے، حد لازم آئے گا جو محال ہے، جہت لازم آئے گی جو محال ہے، اور قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے، واجبات کے ساتھ نہیں ہوتا، ممکنات سے ہوتا ہے، محالات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ محالات کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے۔ کل کو کوئی بندہ آپ کو کہہ دے گا کہ اللہ اپنے مارنے پر قادر نہیں ہے، آپ اس کا کیا جواب دو گے؟ تو انہوں نے کہا جزاک اللہ، مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ انہوں نے میری پوسٹ پر مجھ سے رابطہ کیا تو بات سمجھ آ گئی، اگر مجھ سے رابطہ کی بغیر کی دائم بات کرتے رہتے تو ظاہر بات کبھی بھی سمجھ نہیں آتی۔ ابھی بھی میرے سبق کے اندر ساؤتھ افریقہ سے ایک عالم موجود ہوں گے، آج ہی مجھے انہوں نے ایک وائس بھیجی کسی کی کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ میں نے واپسی ان کو پھر کال کر کے بات سمجھائی کہ اس نے یہ بات غلط کی، یہ بات غلط کی، یہ بات غلط کی۔ اہم بات یہ ہے، یہ میری بات پر بات کر کے نشر کرنے کی بجائے براہ راست مجھ سے رابطہ کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا، بات سمجھ آتی۔ ہمارا ایک بہت بڑی الجھن ہے کہ جس بندے سے رابطہ ہو سکتا ہے اس سے رابطہ نہیں کرتے اور اپنی غلط فکر کو دنیا میں عام کرتے ہیں۔ اس کا مجرم کون ہوگا؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، قبر کی فکر عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کسی شخص پر بھی ہم رد کرنے کے مرتبہ 1000 مرتبہ سوچیں کہ اس کا آخرت میں انجام کیا ہوگا، پھر رد کریں آپ اخلاص سے، اعتدال سے، دلائل سے، حرج نہیں ہے، لیکن بات معقول ہونی چاہیے۔ نمبر 3 علم۔ قرآن کریم کے اندر علم وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سورہ آل عمران آیت نمبر 29۔ صفت کلام سورہ اعراف آیت نمبر 144۔ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی۔ یہاں بات ذہن نشین فرمائے، آگے مزید ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ کلام لفظی نہیں ہے بلکہ کلام نفسی ہے۔ اس سے مراد وہ نہیں جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ کلام جو کلام نفسی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ قائم ہے، اور کلام اصل میں ہوتا ہی کلام نفسی ہے۔ یہ کلام لفظی تو کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے۔ کلام نفسی کہتے ہیں جی کی بات، اندر کی بات، کلام لفظی اس پہ دلالت کرتا ہے۔ شرح المقاصد کے اندر معروف شاعر غیاث بن غوث تغلبی المعروف اختل وفات 98 ہجری، ان کا شعر ہے ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، کہ اصل بات وہ ہے جو دل میں ہوتی ہے اور زبان اس دل والی بات کی ترجمانی کرتا ہے، زبان اس دل والی بات کی ترجمانی کرتا ہے۔ سمع سورۃ البقرہ آیت نمبر 224 واللہ سمیع علیم۔
اور بصر سورۃ الملک آیت نمبر 19 انہ بکل شیء بصیر، ارادہ سورۃ البروج آیت نمبر 16 فعال لما یرید انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، ممکن ہے آگے بھی آئے، یہاں سن لیں، وہ یہ کہ جب ہم کلام میں یہ آیت پیش کرتے ہیں کن فیکون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے، تو اشکال اس پر یہ ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرما کر کن فرماتا ہے تو کام فوراً ہوتا ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کام فوراً نہیں ہوتا، کہ عرصہ گزر جاتا ہے۔ مثلا کسی بندے کے یہاں بچہ ہوتا ہے، خاتون کیا، تو اللہ کن فرمائے تو اللہ کے کن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن بچہ فوراً تو نہیں ہوتا، وہ تو 9 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے۔ جواب ذہن نشین فرما لیں کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے، لفظ کن ارشاد فرماتے ہیں، تو اس میں اس چیز کے پیدا ہونے کی، وقوع پذیر ہونے کی مدت بھی ملحوظ ہوتی ہے۔ ایک تو ہو جا یعنی کتنے عرصے میں ہو جا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، اللہ تو مثالوں سے پاک ہے، اللہ کی مثل کوئی نہیں، لیکن جب تک مثال نہ دے بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ کے مہمان آتا ہے تو آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا چائے لاؤ، اب ظاہر ہے چونکہ گھر کے اندر ہے تو مہمان سمجھ رہے کہ چائے کتنی دیر میں آنی ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کے گھر والے نہیں ہیں، انتظام نہیں ہے، مہمان آتا ہے اور آپ نے کہ دور سے چیز منگانی ہے کھانا، تو آپ کہتے ہیں بیٹا ذرا کھانا لاؤ۔ اب اس کا معنی ہوگا کھانا کہاں سے لاؤ، حالانکہ آپ نے یہ کہا نہیں کہ چائے 5 منٹ میں لاؤ یا کھانا 30 منٹ میں لاؤ، لیکن جب آپ نے کہا نا لاؤ چائے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کتنا وقت ملحوظ ہے، اور مہمان بھی سمجھتا ہے کتنا وقت ملحوظ ہے، اس لیے مہمان یہ نہیں کہے گا کہ یار چائے جلدی آ گئی ہے، کیوں، اس کو پتہ ہے گھر کے اندر ہے تو جلدی آئے گی، ایسا ہی ہے۔ لیکن جب آپ گھر میں کسی سے کہیں چائے لاؤ اور 1 گھنٹہ گزر جائے تو ظاہر ہے مہمان بھی کہے گا بھئی چائے کہاں سے آ رہی ہے، ہوٹل سے آ رہی ہے کہ بازار سے آ رہی ہے، تو کیوں، وہ سمجھتا ہے ابھی جلدی آنی چاہیے تھی۔ تو جس طرح ہم انسان میں یہ بات ہے، تو اللہ کی ذات جب فرمائے کن تو اس میں زمانہ ملحوظ ہوتا ہے کہ کتنے وقت میں ہو جا۔ آگے صفات فعلیہ، میں نے عرض کیا کہ صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ صفات فعلیہ وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ موصوف ہو، لیکن ان کا وقوع اللہ کے غیر پر ہو، جیسے احیاء، اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، تو اس کی ضد اماتت، اللہ تعالیٰ موت بھی دیتے ہیں، اللہ محیی بھی ہے تو ممیت بھی ہے، لیکن احیاء اور اماتت کا وقوع اللہ کے غیر پر ہوتا ہے کہ اللہ مخلوق کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مخلوق کو مارتے ہیں۔ آگے امام صاحب رحمۃ اللہ نے چند ایک مثالیں دی ہیں۔ تخلیق، کسی چیز کی ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو پیدا کرنا، سورۃ القمر آیت نمبر 49 انا کل شیء خلقناہ بقدر، سورۃ الانعام آیت نمبر 1 الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض۔ ترزیق، کسی چیز کو اس کی ضرورت عطا کرنا، کسی چیز کو اس کی ضرورت عطا کرنا، یہ ترزیق ہے، سورۃ الفاتر آیت نمبر 3 الم من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ انشاء، کسی چیز کی نشو و نما اور افزائش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پیدا کرنا، سورۃ الملک آیت نمبر 23 قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ابداع، کسی چیز کو اثر نو پیدا کرنا، یعنی کسی چیز کو بغیر نمونہ کے پیدا کرنا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 117 بدیع السماوات والارض۔ صنع، کسی چیز کو حسن سلیقہ اور کاریگری سے بنانا، سورۃ النمل آیت نمبر 88 صنع اللہ الذی اتقن کل شیء۔ یہاں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں تخلیق، انشاء، ابداع اور صنع، یہ 4 لفظ ہیں۔ عام طور پہ چاروں کا معنی کیا جاتا ہے پیدا کرنا، لیکن ان میں دقیق فرق کیا ہے ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تخلیق، تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا۔ انشاء، بڑھوتری اور نمو کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا۔ ابداع، بغیر کسی سابق نمونہ کے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا۔ صنع، کسی چیز کو حسن سلیقہ سے عدم سے وجود میں لانا۔ تو 4 لفظ ہیں اور چاروں کا اچھی طرح مطلب سمجھ لیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاکبر میں اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ کی جو مثالیں دی ہیں، ان میں 4 جو مثالیں ہیں ان میں دقیق اور باریک فرق ہے، وہ سمجھیں۔
نمبر 1 تخلیق، نمبر 2 انشاء، نمبر 3 ابداع، اور نمبر 4 صنع۔ تخلیق تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا۔ نمبر 2 انشاء، بڑھوتری اور نمو کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا۔ نمبر 3 ابداع، بغیر کسی سابق نمونہ کے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا۔ نمبر 4 صنع، کسی چیز کو حسن سلیقہ سے عدم سے وجود میں لانا۔ وغیر ذالک من صفات الفعل، یعنی ان کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں۔ اور مثالیں کون سی ہیں؟ مثلا احیاء اماتت، انبات پیدا کرنا، ہدایت دینا، اضلال گمراہ کرنا، اعزاز عزت دینا، اذلال ذلت دینا، انما پرورش کرنا، ارواء سیراب کرنا وغیرہ۔ یہاں ایک سوال سمجھیں کہ بعض صفات ایسی ہیں جو متشابہ بہات بھی نہیں، اور صفات ذاتیہ اور فعلیہ جو محکمات کی 2 قسمیں وہ بھی نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر کس میں آئیں گی؟ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم اور خبیر یہ متشابہ تو نہیں چونکہ اس کا معنی واضح ہے، اور محکمہ کی ایک قسم ہے ذاتیہ، وہ 7 ہے، حکیم اس کے اندر بھی نہیں۔ اس کے علاوہ صفات فعلیہ کہ اللہ تعالیٰ اس صفت کی غیر کے ساتھ بھی موصوف ہو، تو صفت حکیم کی جو ضد ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ موصوف تو نہیں ہو سکتے۔ خبیر اس کی ضد ہے عالم نہ ہونا، باخبر نہ ہونا، جاہل، اللہ اس کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتے۔ تو حکیم اور خبیر کو نہ متشابہ کہہ سکتے ہیں، نہ محکمہ ذاتیہ کہہ سکتے ہیں، نہ محکمہ فعلیہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کون سی صفت ہوگی؟ جواب ذہن نشین فرمائیں کہ یہ جو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کی صفات محکمات میں سے ایک قسم صفات ذاتیہ کی ہے، اور یہ 7 ہے: حیات، علم، قدرت، کلام، سمع، بصر، ارادہ۔ یہ صفات اور بنیادی ہیں۔ اس کے علاوہ جو صفات بھی ہوں گی اور صفات فعلیہ نہیں ہوں گی تو صفات ذاتیہ میں سے ان میں سے کسی نہ کسی صفت کے اندر داخل ہوں گی۔ جس طرح حکیم اور خبیر ہے یہ صفت علم کے اندر آ جاتی ہیں، ان کے لیے مستقل صفت کی ضرورت نہیں۔ لم یزل ولا یزال بصفاتہ و اسمائہ، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء اور صفات کے ساتھ ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا، ہمیشہ متصف رہے گا، ہمیشہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات فعلیہ کے ساتھ متصف ہے اور ہمیشہ اپنی صفات فعلیہ کے ساتھ متصف رہے گا۔ لم یحدث له صفت ولا اسم، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے، نہ اللہ کی ذات حادث ہے نہ اللہ کی صفات حادث ہے۔ دلیل نمبر 1، اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو قدیم نہ مانا جائے تو اس کا نتیجہ ہوگا، لازم آئے گا، ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تھے لیکن اللہ کی صفت علم مثلا نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کا بغیر صفات کمال کو نہ لازم آئے گا، اور یہ نقص ہے اور اللہ تعالیٰ نقص سے پاک ہے۔ نمبر 2، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی فلاں صفت موجود نہیں تھی، تو سوال ہوگا فلاں صفت کیوں موجود نہیں تھی؟ یا تو کوئی رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ دور ہوئی تو پھر صفت آئی، اور یا وہ صفت اس وجہ سے نہیں تھی کہ کوئی عارض تھا، کوئی عارضی چیز تھی، وہ عارض رفع ہوا تو صفت ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سے اللہ کا محتاج ہونا لازم آئے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ صمد ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا دنیا میں محتاج نہیں، اس لیے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات دونوں قدیم ہیں۔ لم یزل عالما بعلمی والعلم صفت فی الازل فقادرا بقدرته والقدرت صفت فی الازل ومتکلما بکلامہ والکلام صفت فی الازل وخالقا بتخلیقہ والتخلیق صفت فی الازل وفاعلا بفعلہ والفعل صفت فی الازل والفاعل هو اللہ تعالی والفعل صفت فی الازل والمفعول مخلوق وفعل اللہ تعالی غیر مخلوق۔ اللہ تعالی ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ موصوف ہو کر عالم رہا ہے، اور علم اس کی ازلی دائمی صفت ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی قدرت کے ساتھ موصوف اور قادر رہا ہے، اور قادر اس کی ازلی صفت ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے کلام کے ساتھ موصوف ہو کر متکلم رہا، اور کلام اللہ تعالیٰ کی ازلی صفت ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی صفت تخلیق کے ساتھ موصوف رہ کر خالق رہا، اور تخلیق اس کی ازلی صفت ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے فعل کے ساتھ موصوف ہو کر فاعل رہا، اور فعل اس کی ازلی صفت ہے۔ فاعل خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور فعل اس کی ازلی صفت ہے، اور مفعول مخلوق ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کا فعل مخلوق نہیں۔ وہی جو گزشتہ بات کی ہے اس کو مزید امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرما دی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فعل سر انجام دے تب بھی فاعل ہے، اور فعل سر انجام نہ دے تب بھی فاعل ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی چیز پیدا نہ فرمائے تب بھی خالق ہے، اور کوئی چیز پیدا کرے تب بھی خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق یہ ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ترزیق یہ ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ساری کی سارے ازلی ہیں، یہ ہمیشہ سے ہے۔ تو جس چیز کو پیدا کیا وہ مفعول مخلوق حادث ہے، لیکن اللہ خود بھی قدیم ہے، اور اللہ کا فعل تخلیق اور صفت تخلیق بھی قدیم ہے۔ ایک ہے کسی صفت کا وجود اور ایک ہے صفت کا ظہور۔ وجود تو قدیم سے ہے لیکن اس کا ظہور ابھی ہوا ہے، تو ظہور کی وجہ سے ہم اس کو قدیم حادث نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ قدیم ہی رہیں گے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیں تو پھر آگے بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں اپنے وجود کے اعتبار سے، اور ظہور اللہ کی صفت کا بعد میں ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خالق یعنی پیدا نہیں کر مخلوقات نہیں، اللہ تب بھی خالق تھے، اللہ تعالیٰ تب بھی خالق تھے، لیکن جب مخلوق پیدا ہوئی اب اللہ کی صفت خلق کا ظہور ہوا ہے۔ اللہ مثال سے پاک ہے، اللہ مشابہات سے پاک ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ جس طرح ایک قاری صاحب جو قرآن کے قاری ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں تب بھی قاری ہیں، لیکن جب وہ قرآن پڑھنا شروع کریں گے اب صفت قرات کا ظہور ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جب انہیں پڑھنا شروع کیا تو صفت قرات کو وجود اب ملا ہے، جب نہیں پڑھ رہے تھے صفت قرات ان کے اندر تب بھی تھی، لیکن جب پڑھنا شروع کیا اب صفت قرات کا ظہور ہو گیا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز پیدا نہیں فرماتے تب بھی خالق ہے، لیکن جب پیدا فرماتے صفت خلق کا وہاں پہ ظہور ہوتا ہے، تخلیق کا ظہور ہوتا ہے، تو وجود الگ چیز ہے، ظہور الگ چیز ہے۔ وصفاتہ فی الازل غیر محدثۃ ولا مخلوقۃ ومن قال انها مخلوقۃ او محدثۃ او وقف او شک فیہا فهو کافر باللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہیں اور قدیم ہیں، مخلوق نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق ہے، یا یہ کہ ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ بعد میں پیدا ہوئی ہے، محدث ہے، حادث ہے، یا وہ توقف کرے، خاموشی اختیار کرے، اور یا وہ شک کرے کہ پتہ نہیں قدیم ہے پتہ نہیں حادث ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والا ہے، اور یہ خدا کا منکر ہے، خدا کا منکر کافر ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق مانے یا محدث مانے یا توقف کرے یا شک کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والا کیسے؟ اس نے تو شک صفات کے اندر کیا ہے، تو یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ منکر باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے؟ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو جب کوئی بندہ مخلوق مانے گا تو اس کا معنی کو مانتا ہے کہ کسی وقت میں اللہ تھے اور اللہ کی صفت نہیں تھی، بعد میں پیدا ہوئی۔ جو اللہ کی صفات کو حادث مانتے ہیں تو اس کا عقیدہ کیا ہوا؟ اللہ قدیم ہے، تو اللہ کی صفات جب قدیم نہیں تو اللہ ہمیشہ سے صفات ہمیشہ سے نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بغیر صفات کمال کے مانتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو باکمال ماننے کا انکار کرتا ہے، اور خدا کو باکمال نہ ماننا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ اللہ کے وجود کا انکار کر دے۔ تو اللہ کا انکار کرے، اللہ کی کمالات کا انکار کرے، بات ایک ہی ہے۔ تو کافر باللہ کا معنی ہے کافر بکمال اللہ تعالیٰ، کافر بصفات اللہ تعالیٰ۔ والقرآن کلام اللہ تعالیٰ فی المصاحف مکتوب وفی القلوب محفوظ وعلی الالسن مقروء وعلی النبی علیہ الصلوۃ والسلام منزل۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو مصاحف میں لکھا گیا ہے، دلوں میں محفوظ ہے، زبانوں کے ذریعے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ کلام اللہ، یہاں چند ایک باتیں سمجھ رہے۔ فائدہ نمبر 1، قرآن کریم کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ فائدہ نمبر 2، کلام اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت ہے۔ فائدہ نمبر 3، اللہ کا کلام ازلی اور قدیم ہے، اس لیے قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہونے کی وجہ سے ازلی اور قدیم ہے۔ قول فی المصاحف، یہ مصاحف کے اندر مکتوب ہے۔ فائدہ نمبر 1، مصاحف مصحف کی جمع ہے اور مصحف سے مراد اوراق کا مجموعہ ہے۔ فائدہ نمبر 2، المصاحف پر الف لام عاد خارجی ہے، یعنی اس سے مراد خاص وہ اوراق کا مجموعہ ہے جس کے اندر قرآن لکھا گیا، ہر ورق کا مجموعہ نہیں ہے۔ فائدہ نمبر 3، المصاحف سے مراد 7 مشہور مصاحف ہیں جو قرۂ سبع نے ہیں، یعنی ہر مصحف مراد نہیں ہے بلکہ 7 قاریوں کے مصحف مراد ہیں۔ تو 7 قاری کون سے ہیں؟ نمبر 1، قاری عبداللہ بن عامر بن یزید الیحصبی الدمشقی الشافعی رحمہ اللہ،
وفات 118 ہجری۔ آپ کی قرات کو روایت کرنے والے 2 راوی ہیں، امام عبداللہ بن احمد بن بشیر بن زکوان القرشی الدمشقی رحمہ اللہ، وفات 242 ہجری۔ امام ابو الولید ہشام بن عمار بن نصیر بن میسرہ السلمی الدمشقی رحمہ اللہ، وفات 245 ہجری۔ دوسرے قاری ابو معبد عبداللہ بن کثیر بن عمر الداری المکی رحمہ اللہ، وفات 120 ہجری۔ ان کی روایت کو قرات کرنے والے 2 راوی ہیں۔ نمبر 1 امام احمد بن محمد بن عبداللہ البزی رحمہ اللہ، وفات 250 ہجری۔ نمبر 2 امام محمد بن عبد الرحمن بن محمد المکی المخزومی المعروف قنبل رحمہ اللہ، وفات 291 ہجری۔ نمبر 3 قاری عاصم بن ابی النجود الاسدی الکوفی رحمہ اللہ، وفات 127 ہجری۔ ان کی قرات کو روایت کرنے والے 2 راوی ہیں، امام حفص بن سلیمان بن مغیرہ بن اسدی الکوفی رحمہ اللہ، وفات 180 ہجری۔ امام ابو بکر شعبہ بن عیاش بن سالم الاسدی الکوفی وفات رحمہ اللہ، وفات 193 ہجری۔ نمبر 4 قاری ابو عمر زبان بن علا بن عمار البصری رحمہ اللہ، وفات 154 ہجری۔ آپ کی قرات کو روایت کرنے والے 2 راوی ہیں، نمبر 1 امام ابو عمر حفص بن عمر بن عبدالعزیز الدوری الازدی رحمہ اللہ، وفات 246 ہجری۔ امام صالح بن زیاد بن عبداللہ بن سوسی رحمہ اللہ، وفات 261 ہجری۔ نمبر 5 نمبر کے قاری حمزہ بن حبیب بن عمارہ الزیات الکوفی رحمہ اللہ بن عمارہ الزیات الکوفی رحمہ اللہ، وفات 156 ہجری۔ آپ کی قرات کو روایت کرنے والے 2 راوی ہیں، نمبر 1 امام ابو عیسیٰ خلاد بن خالد الشیبانی الکوفی رحمہ اللہ، وفات 220 ہجری۔ نمبر 2 امام ابو محمد خلف بن ہشام بن سالب الاسدی البغدادی البزار رحمہ اللہ، وفات 229 ہجری۔ نمبر 6 قاری ابو رویم نافع بن عبد الرحمن اللیثی المدنی رحمہ اللہ، وفات 169 ہجری۔ آپ کی قرات کو روایت کرنے والے 2 راوی ہیں، نمبر 1 امام عیسیٰ بن مینا بن وردان قالون رحمہ اللہ، وفات 220 ہجری۔ نمبر 2 امام عثمان بن سعید بن عبداللہ ورش رحمہ اللہ، وفات 197 ہجری۔ 7ویں قاری امام ابو الحسن علی بن حمزہ الکسائی النحوی الکوفی رحمہ اللہ، وفات 189 ہجری۔ آپ کی قرات کو روایت کرنے والے 2 راوی ہیں، نمبر 1 ابو الحارث لیث بن خالد مروزی بغدادی رحمہ اللہ، وفات 240 ہجری۔ امام ابو عمر حفص بن عمر بن عبدالعزیز الدوری الازدی رحمہ اللہ، وفات 246 ہجری۔ فائدہ نمبر 5 فی المصاحف مکتوب، مصاحف میں لکھا گیا ہو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آیات قرآن سے خارج ہو گئیں جن کی تلاوت تو منسوخ ہے لیکن حکم منسوخ نہیں۔ قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہیں ان کا حکم باقی ہے لیکن ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ مثلا قرآن کریم کے اندر الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها، البتہ کہ جب شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت زنا کرے اور گواہ موجود ہو تو ان کو سنگسار کرو، حکم اب بھی ہے، آیت کے الفاظ منسوخ ہے۔ مثال نمبر 2 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم وکسوتہم تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، یہ الفاظ وہاں ہیں صیام فصیام 3 ایام متتابعات، کہ جب قسم کا کفارہ ادا کیا جائے تو کفارہ کیا ہے؟ 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا 10 کو کپڑے پلانا یا ان کو یا غلام آزاد کرنا، اور اگر یہ میسر نہ ہو ان میں سے کوئی ایک تو پھر 3 مسلسل روزے رکھنا۔ حکم اب بھی یہ ہے لیکن قرات منسوخ ہے۔ وفی القلوب محفوظ، قرآن کریم لوہے وہ جو دلوں میں محفوظ ہے، یعنی قرآن کریم دل کے اندر محفوظ ہے یا دماغ میں موجود ہے، اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اس کو توجہ سے سماعت فرما لیں۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کا کام سمجھنا ہے اور یعنی دل کا کام سمجھنا ہے، اور کہیں ہے کہ دل کا کام حفاظت کرنا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ دیکھو ان کے لیے دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قلب کا کام سمجھنا ہے۔ اور سنن ترمذی حدیث نمبر 2913
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ وہ شخص کہ جس کے پیٹ میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو اس کا پیٹ ویران گھر کی طرح ہے۔ یہاں پیٹ سے مراد دل ہے کہ پیٹ کے اندر دل ہوتا ہے، تو پیٹ ظرف ہے اور دل اس کے اندر ہے مظروف ہے، تو یہ ظرف بول کر مظروف مراد کیا گیا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں النہر جارن، نہر چل رہی ہے، حالانکہ نہر نہیں چلتی، نہر کے اندر پانی چل رہا ہوتا ہے، تو لفظ نہر کا استعمال کیا، مراد پانی ہے۔ یہاں بھی لفظ پیٹ کا استعمال کیا، مراد اس سے دل ہے، چونکہ دل یہاں انسان کے جسم کے اندر ہے، باطنی حصے کے اندر ہے۔ یہاں بات سمجھے، حافظہ کا مرکز دل ہے یا دماغ ہے؟ میں نے عرض کیا قرآن کریم کی آیت کو دیکھے تو معلوم ہوتا ہے دل کا کام ہے سمجھنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک کو دیکھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کا کام ہے محفوظ رکھنا۔ اب چیز محفوظ کہاں ہوتی ہے اور چیز کو سمجھنے والا کون ہے؟ میں اپنی رائے پیش کرتا ہوں جس میں مختلف آراء سامنے آ سکتی ہیں کہ حافظہ کا جو مرکز ہے وہ دماغ ہے، یعنی دماغ کا کام ہے سمجھنا اور دل کا کام کسی چیز کو محفوظ رکھنا۔ نہ، دل کا کام ہے کسی چیز کو سمجھنا اور دماغ کا کام ہے اس سمجھی ہوئی چیز کو محفوظ رکھنا۔ تو حافظہ کا مرکز دماغ ہے۔ جس طرح آنکھ کا کام ہے دیکھنا اور دیکھی ہوئی چیز کو وہ بھیجتی ہے دماغ کے پاس، دماغ اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ کان کا کام ہے سننا، یہ سننے کے بعد سنی ہوئی چیز کو بھیجتا ہے دماغ میں اور دماغ کا کام ہے اس کو محفوظ کر لینا۔ تو اسی طرح دل کا کام ہے سمجھنا، وہ سمجھنے کے بعد چیز کو دماغ میں بھیجے گا، دماغ نے اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے۔ تو دماغ اس لیے کہتے ہیں قوت حافظہ، یہ سر کی پچھلی جانب دماغ کے اندر ہے، یہ قوت حافظہ ہے، قوت حافظہ اسے کہتے ہیں۔ تو دل کا کام ہے سمجھنا اور دماغ کا کام ہے محفوظ رکھنا، لیکن دماغ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہوئے اگر اس کو مزید محفوظ رکھنے کے لیے دل کے بھی حوالے کر دے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ یعنی ایک چیز دماغ میں محفوظ ہوتے ہوئے دل میں بھی محفوظ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اصل حافظہ کا مرکز وہ دماغ ہے، تو دماغ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہوئے دل کو منتقل کرتا ہے۔ اور یہ دل کی تو نسبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دل بھی تب سمجھتا ہے جب دماغ کام کرے، اگر دماغ کام نہ کرے تو دل اس کو سمجھ نہیں سکتا، سمجھنے کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دل کا تعلق بھی دماغ کے ساتھ ہے، اگر آدمی زندہ بھی ہو دماغ کام نہ کرے تو دل نے سمجھنا چھوڑ دینا ہے، تو اس کے سمجھنے کا تعلق یا تبھی تک ہوگا کہ جب انسان کا دماغ کام کرتا ہو۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو اطمینان کے ساتھ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ دل کا کام ہے سمجھنا، دماغ کا کام ہے محفوظ رکھنا، لیکن دماغ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہوئے اگر دل کو بھی دے دے تو حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی القلوب محفوظ، کہ وہ جو قلوب کے اندر محفوظ ہے، اس کا معنی ہے کہ دل میں محفوظ ہوتے، دماغ میں محفوظ ہوتے ہوئے دل کے اندر بھی محفوظ ہے۔ جس طرح سمجھنا کام دل کا ہے لیکن سمجھنے کی صورت دماغ کی طرف بھی کر دیتے ہیں، جب کوئی بندہ بات نہ سمجھے تو کہتے ہیں تیرے اندر دماغ نہیں ہے، تو بات سمجھ نہیں رہا، حالانکہ سمجھنا کام تو دل کا جو قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو بات ذہن نشین فرما لیں، میں بڑے اختصار سے بات دہرا دیتا ہوں تاکہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں ہے وَلَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں جن کے ساتھ یہ سمجھتے نہیں ہے بات کو۔ معلوم ہوا کہ دل کا کام سمجھنا ہے، دل کا کام سمجھنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ وہ شخص جس کے دل کے اندر قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ یہاں پیٹ سے مراد دل ہے، میں نے صرف دل ترجمہ کیا۔ یہ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 2913۔ اب سمجھنا دل نے ہے اور محفوظ دماغ نے کرنا ہے، لیکن دماغ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہوئے دل کے حوالے کر دے اور دل کے اندر بھی محفوظ رہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اصل دل کا کام سمجھنا ہے اور دماغ کا کام محفوظ رکھنا ہے۔ تو بسا اوقات محفوظ رکھنے کی نسبت دل کی طرف کر دی جاتی ہے، جس طرح سمجھنے کی نسبت دماغ کی طرف کر دی جاتی ہے کہ تیرے اندر دماغ نہیں ہے تو بد دماغ تو بات نہیں سمجھتا، اور کبھی کہتا ہے اس کا دماغ کم ہے لہذا بات کم سمجھتا ہے۔ تو قوت حافظہ یہ دماغ کے اندر ہے اور قوت فہم
اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس پر گفتگو ہے، آراء بھی مختلف ہے، مختلف حضرات نے بات فرمائی بھی ہے، میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلی الألسن مقرون، السن لسان کی جمع ہے اور زبان پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت حروف اور کلمات سے کی جاتی ہے۔ وعلی النبی علیہ الصلوۃ والسلام منزل، قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اب یہ فرمایا نا منزل، نازل کیا گیا، تو اس سے وہ کلام ختم ہو گئے۔ یہ فرمایا کہ وعلی النبی علیہ الصلوۃ والسلام منزل، قرآن کریم رسول اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ یہ منزل تنزیل کے ساتھ، اس کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا۔ یہ منزل کی قید لگانے سے وہ کتب نکل گئی کہ جو نازل نہیں ہوئی، یعنی آسمانی کتب غیر آسمانی کتب کو خارج کر دیا۔ علی النبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بھی خارج ہوگی جو اللہ کے نبی پر نہیں نازل ہوئی ہیں، لیکن پہلے انبیاء پر ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ یہاں بات سمجھے، قرآن کریم کے لیے لفظ دو استعمال ہوتے ہیں، کبھی لفظ تنزیل اور کبھی لفظ انزال۔ انزال کا معنی ہوتا ہے یک بیک وقت اتارنا، اور تنزیل کا معنی ہوتا ہے تدریجاً، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ کیونکہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا آیا لیلۃ القدر کو، تو وہاں لفظ انزال ہے۔ سورۃ القدر آیت نمبر 1، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لوح محفوظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا، اسی لیے لفظ تنزیل ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا۔ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 12213 میں فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر قال انزل القرآن جملۃ واحدہ حتی وضع فی بیت العزت فی السماء الدنیا۔ قرآن ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے بیت العزہ آسمان دنیا پر اتارا گیا، ونزلہ جبریل علیہ السلام علی محمد علیہ السلام، اور پھر جبریل امین اس قرآن کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کریم کو اتارا گیا۔ یہاں ایک بات سمجھیں کہ قرآن کریم کی جو آیات کی ترتیب ہے یہ دو قسم کی ہے، ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ہے ترتیب وضعی۔ ترتیب نزولی کا معنی قرآن کریم کے نازل ہونے کی ترتیب کیا ہے، پہلے کون سی آیت نازل ہوئی، پھر کون سی آیت، پہلے کون سی صورت، پھر کون سی صورت۔ اور ترتیب وضعی کے معنی کہ جو قرآن کریم کو مصحف کے اندر رکھا گیا ہے تو پہلے کون سی صورت رکھی ہے، پھر کون سی رکھی ہے، یہ دونوں ترتیبیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی ہیں۔ ایک ہے قرآن کریم کی ترتیب نزولی، سب سے پہلے جو آیات اللہ کے نبی پر نازل ہوئیں وہ ہے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اور آخری آیت جو قرآن کریم کی نازل ہوئی وہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 281۔ یہ تفصیل بیان کیا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کثیر میں، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر۔ اور جو ترتیب وضعی ہے کہ سب سے پہلی سورت جو قرآن کریم میں رکھی گئی وہ کون سی ہے، وہ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ولضالین تک، اور آخری سورت وہ ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قرآن کریم کے نام کتنے ہیں؟ قرآن کریم کے 5 نام ہیں۔ نمبر 1 الکتاب، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ نمبر 2 الذکر، سورۃ الحجر آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ نمبر 3 القرآن، سورۃ الاسراء آیت نمبر 9 ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ نمبر 4 الفرقان، سورۃ الفرقان آیت نمبر 1 تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ نمبر 5 التنزیل، سورہ یاسین آیت نمبر 5 تنزیل العزیز الرحیم۔ بعض حضرات نے قرآن کریم کے نام اس سے زیادہ بھی لکھے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
میں وجہ عرض کر دیتا ہوں، پہلے سن لیں کہ ان حضرات نے کتنے نام لکھے ہیں۔ علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی رحمہ اللہ، وفات 911 ہجری، الاتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں، وقال ابو المعالی عزیزی بن عبد الملک المعروف بالشیزلہ فی کتاب البرہان، اعلم ان اللہ سمی القرآن ب55 اسما۔ فرماتا ہے علامہ عبد المعالی عزیزی بن عبد الملک نے رحمہ اللہ، وفات 494 ہجری، وہ فرماتے ہیں بن عبد الملک کے قرآن کریم کے 55 نام ہیں۔ اور علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمہ اللہ، وفات 817، ان نے فرمایا بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز کے اندر کہ وقد ذکر اللہ للقرآن 100 اسم، کہ قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ نے 100 نام بتائے ہیں۔ تو علامہ ابو المعالی کی رائے 55 نام، علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی کی رائے کہ 100 نام، اور ہم نے آپ کی خدمت پیش کی ہے 5 نام۔ ان میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ قرآن کریم میں بعض حضرات نے قرآن کریم کی اسماء اور قرآن کریم کی صفات کو جمع کیا ہے اور ہر صفت کو مستقل نام دیا ہے، اس لیے کسی نے 55 کہہ دی، کسی نے 100 کہہ دیے، اور ہم نے جو نام ہے قرآن کریم کے الگ کر دیے اور باقی جو صفات قرآن کی استعمال وہ الگ کر دی ہیں، اس لیے نام 5 اور باقی صفات ہیں۔